خدا یسوع مسیح کے عظیم نام میں تمام عزیز بہن بھائیوں کو سلام۔ خدا کی ہم شکرگزاری کرتے ہیں آج اس خوبصورت صبح میں جب ہم اس کی حضوری میں اس کا کلام سیکھنے کے لیے موجود ہیں۔ ہاللیلویہ۔ کون کون تیار ہے کلام کو سننے کے لیے؟ ہاللیلویہ۔ آئیے مقدس کلام میں سے ہماری برکت کے لیے یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب، یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے سنیے گا۔ سب توجہ کیجیے گا، آپ برکت پانے کو ہیں۔ سب ایک دوسرے سے کہیں میں برکت پانے کو ہوں۔ بھائی بھی کہیں میں برکت پانے کو ہوں۔ بھائیوں کی آواز تو کم ہے۔ میں برکت پانے کو ہوں۔ بہنیں بھی میں برکت پانے کو ہوں۔ اب بچوں کی باری، میں برکت پانے کو ہوں۔ یہ بچے آپس میں باتیں جب کرتے ہیں تو یہ برکت نہیں پاتے ہیں، آپس میں بات نہیں کرنی آپ نے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہماری زندگی میں روح القدس کا کام، یا یوں کہیں کہ ایماندار کی زندگی میں روح القدس کا کام، یا ایک شخص کی زندگی میں، یا کہیں کہ میری زندگی میں روح القدس کا کام، کس طرح سے پاک روح میری زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ روح القدس ہر ایک انسان کو، مرد ہے عورت ہے، وہ کسی بھی خطے ارض سے ہے، کسی بھی جگہ سے ہے، کسی بھی قوم اور قبیلے سے ہے، سب سے پہلے روح القدس اس کی زندگی میں نجات کے لیے اس کی مدد کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ آپ کے ساتھ جو بات کرتا ہے، وہ جو خدا کی محبت آپ پر ظاہر کرتا ہے، تو وہ سب سے پہلے آپ کی زندگی میں اس نجات کو لے کر آتا ہے کہ آپ گناہوں سے نکل آئیں، آپ پاپوں سے چھوٹ جائیں، اور آپ مسیح کی نجات کو جو مفت میں ہے، جو اس کے فضل کے طفیل ہے، آپ سب سے پہلے اس کو حاصل کر لیں، اس کو پالیں۔ یسوع مسیح نے اس بات کے لیے منادی کر کے کہا ہے کہ سب محنت اٹھانے والوں اور بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ تو روح القدس جو ہمیں بخشا گیا ہے 16ویں باب کی 13ویں آیت میں کہتا ہے، یعنی حق، روح حق جو آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ ہاللیلویہ۔ جب پاک روح آپ کی زندگی میں آئے گا تو سب سے پہلے وہ آ کر آپ کو جھوٹ سے، فریب سے، بت پرستی سے، پیر پرستی سے، گناہوں سے، جادوگری سے، ہر طرح کی ناپاکی سے نکالے گا، اور آپ کو وہاں سے نکال کر سچائی کی راہ پر گامزن کرے گا۔ اور سچائی کون ہے؟ یسوع نے فرمایا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو خدا کا روح آپ کی زندگی میں آتا ہے، نجات کے لیے آپ کی وہ رہنمائی کرتا ہے، نجات کے لیے آپ کی وہ مدد کرتا ہے، نجات کے لیے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ سچائی کی راہ کو حاصل کریں۔ تو کلام کہتا ہے کہ جب آپ سچائی سے واقف ہوں گے، سچائی آپ کو کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ تو یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ روح حق آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ بھی کیا کرے گا؟ بتا دے گا۔ تو یسوع مسیح نے کہا، میں گنہگاروں کو نجات کے لیے، یعنی توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ بعض دفعہ ہم گناہ میں پڑے رہتے ہیں، ساری زندگی گناہ میں گزار دیتے ہیں، کلام بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، گرجے بھی جاتے ہیں، لیکن گناہوں کو نہیں چھوڑتے۔ تو کلام ہمیں سب سے پہلے کیا کہتا ہے کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی منادی کا آغاز بھی یہی تھا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یسوع کی منادی کا آغاز بھی یہی ہے کہ توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ جب شاگردوں نے منادی کرنا شروع کیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ توبہ کرو، کیونکہ یہاں سے یہ پہلا سٹیپ ہے۔
پرستار ہونا، کلام پڑھنا، روزے رکھنا، گرجا گھروں میں جانا، ہدیہ دینا، یہ بات کی باتیں ہیں ساری۔ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے اپنے گناہ کو چھوڑنا۔ جو شخص اپنے گناہ کو چھوڑتا نہیں ہے، پاک روح اس کی زندگی میں کام نہیں کرتا ہے۔ جو کوئی گناہ کو پیار کرتا ہے وہ خدا یسوع سے محبت نہیں کرتا ہے۔ ایک سگریٹ میں کو چھوڑ دینے کی، ایک نسوار میں کو چھوڑ دینی، میں یسوع سے کہہ رہا ہوں میری زندگی یسوع دی، کیوں کہتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک گناہ تو جس سے جو میری زندگی کے اندر تباہی لا رہا ہے، میں اس گناہ کو چھوڑ ہی سکتا، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، تو پھر یسوع سے محبت کے دعویٰ دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے، روح القدس جو ہماری زندگی میں کام کرتا ہے ہمیں سچائی کی راہ دکھاتا ہے تاکہ ہم گناہوں سے نکل کر ہم نجات کو حاصل کریں۔ اس لیے دوسری بات یہ جو ہمیں روح القدس ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، تو دوسرا کام اس کا یہ ہے کہ وہ ہماری زندگی میں پاکیزگی لاتا ہے۔ پہلے نمبر پر گناہوں سے ہمیں نکالتا ہے کہ ہم نجات حاصل کریں، دوسرے نمبر پر وہ پاکیزگی لاتا ہے۔ اگر آپ تسلیکیوں کے خط کو پڑھیں تو آپ کی زندگی میں جو روح القدس آپ کو پاک کرتا ہے، تو تسلیکیوں کے خط کے 4 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، آپ کو پڑھ دیجیے گا 4:7۔ اس لیے کہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں، غور کیجئے گا، اس لیے کہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا ہے۔ سب کہیں ہالیلویا۔ خدا نے ہمیں ناپاکی کے لیے نہیں بلایا کہ ہمارے بدن جو ہے وہ شراب نوشی کریں، ہمارے بدن جو ہے وہ سگریٹ پئیں، وہ بیڑا کھائیں، یا گالی گلوچ کریں، یا شہوت پرستی کریں، یا گناہوں کے اندر پھنسے رہیں، بدی کے اندر پھنسے رہیں۔ خدا کا کلام فرماتا ہے روح القدس ہماری زندگی میں ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم ناپاکی سے نکل کر ہم پاکیزگی کے اندر آ جائیں۔ تو یہاں پر جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے 7ویں آیت میں، اس نے یعنی خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں پاکیزگی کے لیے بلایا ہے۔ بعض دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہمارے بدن ناپاک ہوتے ہیں، ساڑھے تے ہاں ایسے رواج بن گیا ہے وے برش کیتے بغیر ہی نمازاں پڑھ رہی جا رہی ہوں، نے نہاتے بھی نہیں ہے، بدن ناپاک ہے، پھر بھی جناب دل صاف ہے جی، کپڑے گندے ہیں دل صاف ہے جی۔ یہ پتہ نہیں کس نے پکا کر دیا ہم کو۔ خدا پاک ہے، اس کی آنکھ پاک ہے، بدی اور گناہ کو بھی دیکھ نہیں سکتی، تو گندا بدن گندا لباس بھی خداوند نہیں چاہتا ہے۔ جب ہم خدا کے ہاں آئیں پاکیزگی کے ساتھ آئیں، دھل کر آئیں، صاف ہو کر آئیں، پاک ہو کر آئیں۔ اور ہمارے ہاں بعض دفعہ اسی بیڑا سے گرجر بو کے سوٹ کے کہتے ہیں چلو نماز پڑھ لی، بعد پھر رکھ لیں۔ تو کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ کیا روح القدس میری زندگی میں کام کر رہا ہے؟ روح القدس میری زندگی میں پتہ کیسے کام کرتا ہے؟ وہ مجھے پاکیزگی کی طرف لاتا ہے۔ ایسا نہیں کرتا کہ تو ایوی کرتا رہتے ادھر بھی لگا رہا ہے، نعرے بھی مار دے رہو، نعرے تو ایوی لگ جاندے رہے۔ نعرہ تب ہے جب آپ کے اندر پاکیزگی ہے، پاکیزگی کے ساتھ نعرہ ہو، پاکیزگی کے ساتھ جے ہو، پاکیزگی کے ساتھ ہیلیلویا ہو، پاکیزگی کے ساتھ فتح مندی کا نعرہ ہو کہ اب میں زندہ نہیں رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ تو روح القدس ہمیں پاکیزگی کی طرف لاتا ہے۔ نمبر 1 ہم نے سیکھا کہ روح القدس ہمیں نجات کی طرف لاتا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیں۔ دوسری بات پاکیزگی کی طرف لاتا ہے کہ ہم پاک بنے رہیں۔ اگر اسی کے تسلیکیوں کے خط کے اندر 4 باب کی 3 آیت پڑھے تو وہاں بھی یہی کہہ رہا ہے، وہ 3 آیت، ہاں جی اسی باب میں، چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم کیا بنو، تم پاک بنو۔ خدا کی مرضی یہ ہے، ہم کیا کہتے ہیں دعا ربانی میں، جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، یعنی میرے بدن میں، میری زندگی میں، میرے گھر میں بھی پوری ہو۔ تو یہاں کلام کہتا ہے خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم کیا بنو، پاک بنو، اور آگے کیا لے کہتا ہے، یعنی حرام کاری سے بچے رہو۔ اور یہاں پر ہمارے ہاں تو ہر طرح کے گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں گناہ بعض دفعہ گناہ لگتا بھی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، کہنے آئے تھے پھر سائی کرن دے نا، پھر سارے لگے نے، اسی بھی منگرے لگے ہیں۔ تو کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ روح القدس کا کام ہماری زندگی میں پاکیزگی لانا ہے، ہمیں ناپاکی سے نکالنا ہے۔ پطرس کے خط کے پہلے باب کی 15ویں آیت میں کہتا ہے، پہلا باب اس کی 15ویں آیت، پہلا پطرس پہلا باب 15ویں آیت، بلکہ جس طرح تمہارا بنانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں کیا بنو۔
آپ غور کریں، اپنے چال چلن میں یعنی کردار میں بھی پاک بن جائیں۔ بعض دفعہ ہمارے کردار یہ عجیب ہے۔ میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں پورے پاکستان کے اندر مسیحیوں کی جو پہچان ہے کیا بن گئی ہے؟ نشہ کرنے والے، نشہ بیچنے والے۔ جتنے کہ جی ہوں گے کٹھے، یہ نشہ بیچ رہے ہوں گے، نشہ کر رہے ہوں گے۔ کیا یہ ہماری پہچان ہے؟ کلام کیا کہتا ہے؟ چنانچہ تم بھی اپنے سارے چال چلن میں کیا بنو؟ پاک بنو۔ ہم پاک کیوں نہیں بنتے ہیں؟ ہمارا کردار پاک کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ جبکہ ہمارے لیے دوسرا مددگار روح حق میں دیا گیا ہے، سچائی کی راہ ہمیں بتائی گئی ہے، یسوع راہ کو زندگی ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ ناپاکی میں پھنس گئے ہیں، گناہوں میں پھنس گئے ہیں۔ روح القدس ہمیں گناہوں سے نکالنے کے لیے دیا گیا ہے کہ وہ ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم نجات کو حاصل کر لیں۔ پاک روح ہمیں دیا گیا ہے تاکہ ہم توبہ کر لیں اور نجات کو، پاکیزگی کو حاصل کر لیں، اور اس لیے ہمیں اپنے سارے چال چلن میں پاک بھی بننا ہے۔ اگر پترس کے خط کے پہلے باب کی 22 آیت پڑھیں تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ پڑھیے اس کو، 1:22۔ چونکہ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو کیا کر لیا ہے؟ بہت شکریہ جی۔ تو یہاں پر ہمیں دلیری اس بات میں ہے کہ ہم کیسے پاک ہو سکتے ہیں؟ حق کی تابعداری سے۔ اور حق کیا ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کو پہن لیں گے، جب ہم یسوع مسیح کو پہچان لیں گے، جب ہم یسوع کے پیچھے چلیں گے تو وہ حق ہے، اور حق کی ہمیں تابعداری کرنی ہے۔ اور کلام کہتا ہے چونکہ حق کی تابعداری سے تم نے اپنے دلوں کو کیا کر لیا ہے؟ پاک کر لیا ہے۔ نمبر 3، تیسری بات یہ ہے کہ یسوع مسیح کی شراکت میں روح القدس ہمیں شریک کرتا ہے۔ کیسی خوبصورت بات ہے، ہم پارٹنر بنتے ہیں یسوع کے۔ ہماری زندگی ہم سیکھ رہے ہیں ہماری زندگی میں روح القدس کا کام کیسے ہوتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ وہ نجات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ پاکیزگی میں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم پاک بنے رہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ روح القدس میں ہم شریک ہوتے ہیں، ہم یسوع مسیح میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اور اس کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کی شراکت کے لیے ہمیں بلایا ہے۔ نمبر 4، آسمانی حکم نامہ ہمیں دیا گیا ہے، آسمانی بلاوا ہے، آسمانی آواز ہمیں ملی ہے جو روح القدس کی آواز ہے۔ ہمیں نام لے کر اس نے بلایا ہے کہ تو آج سے میرے ساتھ چل۔ جب اس نے ابراہیم کو بلایا تو نام لے کر کہا اے ابراہیم تو میرے ساتھ چل۔ جب اس نے موسیٰ کو بلایا تو اس نے آواز دے کر بلایا۔ جب اس نے سیموئیل کو بلایا اس نے آواز دے کر بلایا۔ اور یسوع یوحنا کے انجیل کے 10ویں باب میں کہتا ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہوں۔ ہمیں وہ بلاتا ہے، ہمارے ناموں سے واقف ہے، ہمیں وہ نام بنام بلاتا ہے۔ تو جب اس نے آپ کو بلایا ہے تو آپ کا نام لے کر بلایا ہے کہ آپ اس کے پیچھے چلیں، آپ گناہ سے نکلیں، نجات کو پائیں جو مفت میں ہے، اپنے بدنوں کو پاک کریں، اپنے دلوں کو حق کی تابعداری سے صاف کریں اور مسیح کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ اور آسمانی بلاوا آپ کو ملا ہے جو عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو۔ ہمیں جو بلاوا دیا گیا ہے وہ آسمانی بلاوا دیا گیا ہے۔ اور پھر نمبر 5 بات ہے کہ پھر روح القدس میں ہمیں خدمتیں بھی ملی ہیں۔ بعض دفعہ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ روح القدس کس طرح سے ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ یہ جب نجات دیتا ہے، پاک کرتا ہے، شریک کرتا ہے، آسمانی بلاوا آ جاتا ہے تو وہ پھر وہ خدمتیں بھی دیتا ہے۔ اور ایسی خدمتیں ہیں جس میں اس نے عبرانیوں کے خط میں کہتا ہے کہ جیسے ہارون کو اس نے خدمت کے لیے بلایا کہ وہ اس کا کاہن ہو، اسی طرح سے وہ ہمیں بھی بلاتا ہے کہ ہم اس کے لوگ ہوں۔ اس لیے افسیوں کے خط کے 4 باب کی 11ویں آیت میں کہتا ہے اس نے بعض کو نبی، بعض کو رسول، بعض کو استاد، مبشر اور پاسبان بنا کر اس نے کلیسیا کو دیا ہے۔ یہ روح کا کام ہے کہ وہ کلیسیا کے اندر آبیاری کا کام کرتا ہے۔ وہ روح کو اس کے اندر خدمتوں کو بانٹتا ہے، سب کو ایک ہی خدمت نہیں ہے۔ آج تو رواج بن گیا نا، جڑا ایلڈر ہے نا لوکی انہوں بھی کہہ رہے ہوں کہ پادری ہے، وہ بھی کہنا چل ٹھیک ہے یار مینوں ٹائٹل ملن ڈیا جو چنگا سگو میں ہوں لوکی مینوں کہندے نے پادری میں کی کرا، جبکہ پاسبان کی خدمت فرق ہے، ایلڈر کی خدمت فرق ہے۔ کلام بتاتا ہے کہ آپ نبی ہیں تو نبی کی خدمت ہے، رسول کی خدمت ہے، پاسبان کی خدمت فرق ہے، آپ کی خدمت فرق ہے۔ لیکن کیونکہ کلیسیا میں یہ ٹائٹل زیادہ مشہور ہوتا ہے پاسبان کا، اسے سب ہی پادری بننا چاہتے ہیں، جبکہ آپ مبشر ہیں، مبشر کی خدمت فرق ہے۔ اور یہ کون بانٹتا ہے؟ یہ روح القدس بانٹتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ یہ ایک روح بانٹتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ خدمت دے دیتا ہے۔ روح القدس جس کو چاہتا ہے وہ بانٹتا ہے۔
روم خا کے 12ویں باب کی 6 آیت میں روح کی نعمتیں ہیں. کلام میں لکھا گیا آپ کو نعمت ملی ہے, اس تفریح کے موافق اس نعمت کا استعمال کریں, اس نعمت اور خدمت میں لگے رہیں. گلتیوں خا کے 5 باب کی 22 آیت میں کہتا ہے کہ روح کے پھل ہیں. روح کا پھل محبت, خوشی, تحمل, مہربانی, حلم, پرہیزگاری ہے. یہ روح کے 9 پھل ہمیں ملے ہیں. پھر روح کی خدمتیں ہیں جو افسیوں 4:11 میں ہے. 5 خدمتیں روح القدس نے کلیسیا کے اندر دی ہیں, اور اگر یہ 5 خدمتیں کام ہوں تو پھر کلیسیا کی ترقی ہوتی رہتی ہے, اور یہ روح القدس اس خدمت کو بانٹتا ہے. اس کے بعد کی جو خدمت ہے وہ پہلا کرنتیوں 12واں باب اس کی 8ویں آیت میں ہے, جو تاثیریں ہیں جو ہمارے اندر کام کرتی ہیں. کسی کو علمیت کا کلام ہے, کسی کو شفا کی نعمت ہے, کسی کو حکمت کا کلام ہے, کسی کو ایمان, کسی کو زبانیں, کسی کو زبانوں کا ترجمہ ہے. تو کلام کہتا ہے کہ یہ سب ایک ہی روح جو ہے وہ بانٹ دیتا ہے. اور آخری بات, روح القدس کے وسیلہ سے جب ہمیں نجات مل گئی, جب ہمیں پاکیزگی حاصل ہو گئی, جب ہم مسیح کے ساتھ شریک ہو گئے, جب روح القدس کی خدمت ہمیں مل گئی, پھر روح القدس کے وسیلہ سے ہر حد کو ہمیں پار کر دینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ خدمت ملی ہے تو توڑا دبا دو. بعض دفعہ ہم اس شخص کی طرح جس کو ایک توڑا ملا تھا, ہم اپنے توڑے کو, اپنی خدمت کو, اپنی نعمت کو ہم دبا دیتے ہیں. جیسے کسی کے پاس صاحب بجانے کی خدمت ہے, وہ گھر ہی بیٹھ رہے تو صاحب بجانے کی خدمت کہے گا میرے کو صاحب بجانے کی خدمت ہے, تو سال کون بجائے گا آن کے, وہ تو گھر بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ کے پاس ہارمونیم بجانے کی خدمت ہے, اگر آپ گھر بیٹھے ہوئے تو آپ خدمت نہیں کر رہے, آپ نے توڑے کو دبایا ہوا ہے. اگر آپ کے پاس چرچ کے اندر دریاں سیدھی کرنے, جوتے سیدھے کرنے, سیکیورٹی اور ساری خدمتیں ہیں, اگر وہ آپ کرتے نہیں ہیں تو آپ کیسے کہتے ہیں میں روح سے بھرا ہوا ہوں؟ جو خدمت آپ کو دی گئی ہے پاک روح نے بانٹی ہے, پاک روح نے آپ کو بلا کر کہا ہے کہ آپ یہ خدمت کریں. جب آپ اس خدمت کو کر نہیں پاتے تو پھر آپ اس توڑے کو دباتے ہیں, اور جس نے توڑا دبایا تھا آپ اس کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں اس کی تعریف کیسے ہوئی. اس کے مالک نے کہا اے شریر اور بھائی دے کلے نہیں دسیا, اے شریر اور نہیں بھائی پتا, اے شریر اور سست نو کر, بولے بھائی ذرا, اے شریر اور بہنوں کیا کیا اس نے, اے شریر اور کاری بہ کے بہانا مار چھڑیا, کرو منجی نہیں ہلن دین دی. میں بڑے بڑے بہانے باز ویکھے, ایماندار ہے, ایماندار بڑے دلیری کے ساتھ بہانا بنا کے گئے, بس جی ٹائم مل گیا. تو ویسے پوچھے بھائی سناؤ, ہاللیلویا, لے خدا کا بڑا شکر ہے, لے بڑا کام ہو رہا ہے. کتنے کام ہو رہے ہیں؟ جب آپ ابلیس پر غلبہ پا کر آپ اس کے گھر میں نہیں 2 گھنٹے کے لیے آ سکے, تسی کتنے غلبہ پا لیا سی. جو کام تجھے کرنے کو دیا ہے میں نے تیرے کسی کام کو پورا نہیں پایا ہے. جب آپ یہ نہیں کر سکے تو آپ کیسے کہہ سکیں گے؟ اور یہاں پر روح القدس کے وسیلہ سے ہر حد کو پار کرنا, منادی کرتے ہوئے حد پار کریں, خدمتیں کرتے ہوئے حد پار کر. جنہوں نے خدمتیں کی انہوں نے کیسی حدیں پار کی, اپنی زمینیں بھی بیچ کر دے دی, اپنا وقت بھی دیا, اپنی زندگیاں بھی دی, موت کے منہ میں بھی چلے گئے, آرے سے چیرے گئے, تیل کے کڑاہ میں تلے گئے. اسی کہڑے ہیں, اسی وہ ہیں وہ چوری کھان والے ہیں نا, چوری ملتی رہے گی تو ہاللیلویا, جتنے تھوڑا دکھ ہے نہیں اسی یسوع دے ہونے, اسی ہونے دے چلے گئے ہیں. آج ایسا ایماندار خداوند کو دھوکہ دے رہا ہے, وہ دھوکے کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے, وہ مسیح کا بھی نہیں ہے, وہ ظاہر کرتا میں مسیح کا ہوں لیکن جب موقع ملتا ہے وہ مسیح کو دھوکہ دیتا ہے, وہ ابلیس کے پاس بھی چل جاتا ہے. ایسی قومیں, ایسے لوگ خداوند کو پسند نہیں ہیں. بیماری کے اندر بھی روح القدس ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ چلیں. اسودگی کے اندر بھی خداوند چاہتا ہم اس کے ساتھ چلیں. بعض دفعہ بیماری ہوئے نا اسی منجیل چھڑ دیں, بیمار یسوع کے پاس آتے ہیں, اور یہاں پر ہم کیا ہوتے ہیں بیماری کے وقت میں ہم بعض دفعہ غیر معبودوں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں, ہم بیماری کے بستر سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن کلام کہتا ہے کہ لوگ بیماروں کو بھی یسوع کے پاس ہی لائے. ہم بیماری میں بھی خداوند کو چھوڑ دیتے ہیں. دوسری بات ہے اسودگی میں بھی خداوند کو چھوڑ دیتے ہیں. کون سانو کی لوڑ ہی کو نہیں یسوع دی منگن دی, پیسہ ہی بھراوے, کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہے, دن رات محنت کر رہے ہیں, 2 نوکریاں ہو رہی ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتے, ہوں یسوع کی لوڑ ہی نہیں کی. اتوار چھٹی نہیں کی تو کوئی گل نہیں کی, تو پیسہ نہ کمائیے, بچے نہ پالیے. اور ہم یوں بعض دفعہ خداوند سے ہٹ جاتے ہیں, اور یہ خداوند نہیں چاہتا ہے. اسودگی میں بھی خداوند کے ساتھ چلیں, بیماری میں خداوند کے ساتھ چلیں, اسودگی میں خداوند کے ساتھ چلیں.
اپنی کمزوری اور آزمائش میں بھی خداوند کے ساتھ چلیں. بعض دفعہ ہم کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، خاندانی مشکلات ہو سکتی ہے، شخصی آزمائشیں ہو سکتی ہیں، ہم اس میں پھنس کر بھی بعض دفعہ خداوند سے دور چلا جاتے ہیں، لیکن روح القدس ہمیں تقویت دیتا رہتا ہے. آخری بات ہے، یسوع مسیح کے پاس ابلیس آیا جب وہ روزے کی حالت میں تھا. اس نے آ کر اس کو آزمایا. اس نے کہا فرما کہ یہ پتھر کیا بن جائیں. اس کا مطلب ہے کہ بھوک دی آزمائش بھی ہے گی ہے. یسوع چاہتا تو وہ پتھر روٹیاں بن سکتی، لیکن میرے یسوع نے اس پر غلبہ پایا. آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے خداوند کے منہ سے نکلتی ہے. روٹی کی آزمائش میں بھی خداوند کو مت چھوڑے. اپنے نوالوں کے لیے، چند وقت کے کھانے کے لیے، چند وقت کی آسودگی کے لیے، چند وقت کے آرام کے لیے کبھی یسوع کا انکار نہ کریں. لوگ کلمے پڑھ جاندے ہیں، یسوع کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یسوع بتاتا ہے کہ روح القدس ہماری اس وقت بھی مدد کرتا ہے جب ہم روٹی کی آزمائش میں ہوں. کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا ایسا نہ کریں جب آپ عہدے کی آزمائش میں ہوں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ ساری دولت، یہ سب کچھ میں تجھے دے دوں گا اگر تم مجھے جھک کر کیا کر دے. رتبہ میں دے رہا نا، عہدے. آج بعض دفعہ کلیسیا میں ہمیں عہدہ نہ ملے، ہم کہتے ہیں سانو کوئی پوچھا ہی نہیں گا کلیسیا نے، کدی پا دی کیا نہیں کہ تم ہی کوئی عہدہ ہے، تیری بھی کرسی دینے ہیں. تو اس عہدے کی آزمائش میں بعض دفعہ ابلیس ہمیں کہتا ہے کہ نکل اتھوں. اچھا ایک بڑی بات ہے، ابلیس ہمیں ایک بڑی آزمائش میں ڈالتا ہے، یہ ایماندار پہ آزمائش آتی ہے. وہ کہنا ہے اس کا گرجا بدل کے دیکھو. بعض دفعہ وہ اپنے چرچ سے، اپنے پاسبان سے محبت ہی نہیں کرنے دیتا ابلیس کہ آپ اپنے پاسبان سے محبت کریں، آپ اپنی کلیسیا سے محبت کریں. بعض دفعہ لوگ ساری زندگی چرچ میں رہتے ہیں، لیکن ساری زندگی کے اندر ایس چرچ میں ساڈا کچھ بھی نہیں جی، ساڈا دل ہی نہیں لگتا اتنے، پادری سانو پوچھتا نہیں گا، سانو وزٹ نہیں کرتا، ساڈے کو آتا نہیں، سانو گاہ کرتا نہیں، بس لگے تھے ہیں وہاں، لیکن مزہ مزہ کو نہیں. کدی پڑوسی ماری ادھر، پڑوسی ماری ادھر، پھر پھر کے پھر ہوتے آگے، نہ ادھر دے نہ ادھر دے. وہ لوگ کبھی برکت نہیں پاتے ہیں. جب آپ اپنی کلیسیا کو، اپنے پاسبان کو اپنا نہیں سمجھتے ہیں، استاد، پاسبان، باپ نہیں سمجھتے ہیں، کلیسیا میں آپ سمجھتے ہیں کہ کلیسیا میری، میرا مرنا جونا یہ نال ہے، تب تک آپ برکت نہیں پاتے ہیں. تو کلام کہتا ہے کہ ابلیس یسوع کے سامنے آزمائش لے آیا، اے سارا کچھ تینوں دے داں گا، بس تم کی کرنا میں. اللہ سر تھلے ساڈا دے پہلے اتہاس نہیں دے، ابھی تو لبن دیا سانو تو عہدہ دین دیا، اور پیچھے سے سارا ختم کر کے آگے آ جاتے ہیں. اس پر بھی غالب آنے میں روح القدس ہماری مدد کرتا ہے. ایسی آزمائشوں پر غلبہ پائیں جو آپ کو آپ کی کلیسیا سے، آپ کی جگہ سے، آپ کی برکت کی جگہ سے آپ کو ہٹائے، اس کو چھوڑے. آخری بات، یسوع کو وہ اونچے پر لے گیا اور کہا کہ اگر تو اپنے آپ کو یہاں سے نیچے گرا دے، تیری بابت لکھا کہ فرشتے آ کر تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. ہاں واقعی آ جاتے فرشتے، اس کے بابت لکھا ہے. لیکن یسوع نے اس پر بھی کیا پایا؟ غلبہ پایا. یہ فریب ہے، اس فریب میں کبھی نہ آئیں. ابلیس آپ کو ایسے سے فریبوں میں ڈال دیتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایسے فریبی دنیا میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. وہ آپ کو فریبوں میں ڈالتے ہیں، آپ کو جھوٹی تعلیم دیتے ہیں، آپ کو جھوٹی باتوں کی طرف راغب کرتے ہیں، آپ کو ایسے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے پاس بڑی قدرت ہے. لیکن یسوع کے پاس جو قدرت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو روح القدس کا کام جو آپ کی زندگی کے اندر ہے وہ نجات دیتا ہے، وہ آپ کو پاکیزگی کی طرف لاتا ہے، یعنی آپ کی زندگی کے اندر سے گناہوں کو نکال کر صاف اور پاک کرتا ہے، مسیح کے ساتھ آپ کو شریک کرتا ہے، آپ کو روح القدس خدمتیں دیتا ہے. اور آخری بات کہ روح القدس پھر آپ کی مدد کرتا ہے کہ آپ اس سے بھر کر اپنی کلیسیا کے اندر خدمت کریں، کام کریں، دعائیاں دیں، دعائیں کریں، پرستش کریں، اس کے ساتھ چلیں، اور آپ کی کلیسیا جو ہے وہ ترقی کرے گی. ایک ایماندار کی زندگی میں جب روح القدس کام کرتا ہے تو وہ برکت پاتا ہے، وہ بڑھتا ہے، وہ بروہ مند ہوتا ہے. خدا اسلام کے وجہ سے سب کو بڑی برکت بخشے. آمین. آئیے دعا کریں، آئیے سب دعا کریں.